ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، لہٰذا آپ احباب بھی اس میں شامل ہو جائیں اور نیچے دی جا رہے واٹس ایپ کے نمبر پر تفصیلات حاصل کر کے اس تعاون میں اپنا حصہ شامل کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری اور وائناڈ کی رکن پارلیمان پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہر شہری کا بنیادی حق اور اس کا مکمل احترام ہونا چاہیے، تاہم ایسے ماحول میں جہاں بیان بازی، غصہ اور نفرت میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہو، تخلیقی کاموں کو سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ تمل ناڈو کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور آل انڈیا انادر اور منتر کڑگم سے خارج کیے گئے رہنما اوپینیرا سیلوم نے ڈریوڈ منتر کڑگم میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی۔ وہ چنئی میں واقع پارٹی دفتر پہنچے، جہاں انہیں رسمی طور پر ڈی ایم کے میں شامل کیا گیا۔ 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل اس پیش رفت کو سیاسی حلقوں میں نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں رواں سال اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ انتخابات سے عین قبل بہار حکومت کے ایک فیصلے نے بنگال کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ دراصل بہار میں عوامی مقامات پر گوشت و مچھلی کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ترنمول کانگریس نے اس فیصلے پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی لوگوں کے کھانے پینے کی پسند پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اگر بنگال میں بی جے پی کی حکومت بنی تو یہاں بھی گوشت و مچھلی کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جائے گی۔ دہلی کے مبینہ شراب گھوٹالہ معاملے میں راؤس ایونیو عدالت کی جانب سے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال اور پارٹی رہنما منیش سسودیا کو بری کیے جانے کے بعد سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کی ہے۔ کلکتہ میں جمعرات کو زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی تھی۔ تلنگانہ حکومت نے بزرگ والدین کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی حکومت آئندہ بجٹ اجلاس میں ایک ایسا بل پیش کرنے جا رہی ہے جس کے تحت اپنے والدین کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10 سے 15% تک کٹوتی کی جائے گی۔ کٹی ہوئی رقم براہ راست والدین کے بینک کھاتوں میں جمع کرائی جائے گی۔ نئی دہلی میں ایک بار پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس کے درمیان کشیدگی دیکھنے میں آئی، جب جے این یو طلباء یونین کی قیادت میں نکالا جانے والا لانگ مارچ تصادم میں بدل گیا۔ اپنی مانگوں کے حق میں نکلنے والے طلباء کو اس وقت روک دیا گیا جب وہ مرکزی دروازے سے باہر نکل کر وزارت تعلیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران دونوں جانب سے دھکا مکی اور نوک جھونک ہوئی، جس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ دہلی کے چاندنی چوک کی تنگ گلیوں میں لٹکتے ہوئے بجلی کے تاروں کو جلد ہی زیر زمین انڈر گراؤنڈ منتقل کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے کا آغاز مرحلے میں 28 گلیوں سے کیا جا رہا ہے۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور وزیر توانائی آشیش سود نے جمعرات کو پرانی دہلی کے ٹاؤن ہال سے اس منصوبے کا افتتاح کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے منی پور تشدد سے متعلق تفتیش اور نگرانی کے معاملات کے گروپ کی سماعت کی، جس میں اس نے اگست 2023 میں تشکیل دی گئی عدالت کی مقررہ نگرانی کمیٹی کے اراکین کو سفر اور کام سے متعلق اخراجات کی ادائیگی نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال جنگ جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ افغان وزارت دفاع نے پاکستان کے اندر کئی فوجی اڈوں پر فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا۔ وزارت کے ایک بیان کے مطابق حملے مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے کے قریب ہوئے۔ ان میں اسلام آباد کے قریب فیض آباد، نوشہرہ، جمرود اور ایبٹ آباد میں واقع فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان وزارت دفاع نے کہا کہ کارروائی کابل، قندھار اور پکتیا میں پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں۔ پاکستانی فوجی چیف عاصم منیر کے صلاح کار کی موت بھی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں افغانستان کے حملوں میں۔
قابض اسرائیلی فوج نے جمعرات کی شام غازہ کی پٹی کے 8 اسیران کو رہا کیا جنہیں 7 اکتوبر سن 2023 کے بعد اغوا کیا گیا تھا۔ ان اسیران کی رہائی جنوبی غازہ کی پٹی میں واقع کرم ابو سالم بارڈر کے ذریعے عمل میں آئی، جہاں انہیں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے حوالے کیا گیا۔ قابض اسرائیلی افواج نے جمعہ کی صبح شہر القدس کے گرد و نواح میں قائم فوجی ناکوں اور چیک پوسٹوں پر اپنے جارحانہ اقدامات میں مزید سختی کر دی، جس کے باعث مغربی کنارے سے آنے والے ہزاروں فلسطینیوں کو رمضان مبارک کے دوسرے جمعہ کی نماز مسجد اقصی میں ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غازہ میں نسل کشی ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کسی بھی صورت قبول نہیں۔ غاصب اسرائیلی ریاست کے ان مذموم منصوبوں کے پیش نظر جن کا مقصد قبلہ اول کو یہودیانہ اسے فلسطینیوں سے خالی کرنا اور اس کے عرب و اسلامی تشخص کو ختم کرنا ہے، فلسطین اور قدس کے باسیوں کی جانب سے رمضان مبارک کے دوران مسجد اقصی کی جانب رخت سفر باندھنے اور وہاں قیام میں تیزی لانے کی اپیلیں مسلسل جاری ہیں۔ غازہ کی پٹی میں مزاحمت کے قریبی ذرائع سمجھے جانے والے سیکورٹی پلیٹ فارم المجد نے جمعرات کے روز فلسطینی شہریوں کو صہیونی ریاست کے انٹیلیجنس اداروں کے ان ہتھ کنڈوں سے خبردار کیا ہے جو متعدد بہانوں اور نت نئے طریقے سے رابطوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔